على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے میرے مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ تمام احباب بخیریت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت کا فرمان پارہ نمبر 29 سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ ترتیل کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کو جاننا۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن مجید کو عرب کے لہجے میں پڑھو۔ اب عرب کے لہجے میں پڑھنا، اس سے کیا مقصد ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ عرب والے قرآن مجید کو بہت عمدہ طریقے سے اچھے لہجے میں پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں ہماری اکیڈمی حریرہ قرآن اکیڈمی نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے کہ جن حضرات نے قرآن مجید بالکل نہ پڑھا ہو یا انہیں بالکل نہ آتا ہو، وہ ابتداءً شروع سے سیکھنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے یہ کورس یا یہ سیریز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس سیریز میں ابتداءً ہم نورانی قاعدے سے آغاز کریں گے۔ اور نورانی قاعدہ کیوں ضروری ہے اس کو آپ سمجھیے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ جب قرآن مجید سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو ان کے سامنے قرآن مجید نہیں رکھا جاتا، بلکہ ابتداءً ان کے سامنے قاعدہ، نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ، جو بھی قاعدہ ہو وہ رکھا جاتا ہے، تاکہ بچہ ابتداءً قرآن مجید میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، حروف تہجی، وہ ان کو سمجھے کہ یہ حروف کس طرح ادا ہوں گے، ان کی ادائیگی کس طرح ہے، ان میں نرم حروف کون سے ہیں، موٹے حروف کون سے ہیں، سخت حروف کون سے ہیں، سیٹی والے حروف کون سے ہیں، ان سب کا جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ابتداءً نورانی قاعدے سے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم قرآن مجید الف لام میم سے لے کر عامہ پارے تک تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ اجرا کے ساتھ ایک الگ سیریز کا آغاز بھی کریں گے بہت جلد۔ اب ہم اپنے اصل مقصد اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سبق، پہلا لیسن، پہلا لیکچر، تختی نمبر 1، مفردات۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ مفردات کسے کہتے ہیں۔ مفردات یہ مفرد کی جمع ہے۔ مفرد کہتے ہیں ایک، واحد، یعنی ایک کو۔ اب یہاں بہت سارے مفردات کو جمع کیا گیا ہے، آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ الگ الگ حروف یہاں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کو مفردات کہتے ہیں۔ اب ان حروف میں بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ ان پر مد ہوتا ہے، ان کو زیادہ کھینچیں گے، 3 الف کے برابر۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ کون سے حروف ہیں جن کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے اور کون سے حروف ہیں جن کو کم کھینچ کر پڑھا جائے گا، 1 الف کے برابر۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، ز، سین،
شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا تو یہ 29 حروف ہے، ان کو حروف تہجی، حروف ہجا، حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ اب ان حروف میں 3 حروف ایسے ہیں جو نرم حروف ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں نرمی کی جاتی ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ یہ ہے ظا، ذال، ثا۔ ان 3 حروف کو نرم ادا کیا جاتا ہے۔ اور 3 حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی میں سیٹی سی آواز پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے صاد، زا، سین۔ اور 5 حروف ایسے ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور 6 حروف ایسے ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، حا۔ اور ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو موٹا ادا کیے جاتے ہیں ہمیشہ۔ وہ کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ ان حروف کا مجموعہ خص ضغط قز کہلاتا ہے۔ اب ان میں 6 حروف ایسے ہیں جن کو یرملون کہا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور ان میں کچھ حروف اس طرح ہے کہ جن کی ادائیگی میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان حروف کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ 14 حروف ہے۔ سب سے پہلے طا اور تا۔ تا جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، طا جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 حروف ہے ثا، سین، صاد۔ ثا جو ہے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور سین جو ہے اس کو باریک بھی پڑھتے ہیں اور اس میں سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ صاد جو ہے اس میں سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے لیکن یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب 3 اور حروف ہیں ذال، ظا اور زا۔ اس میں جو ہے ذال یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور باریک ادا کیا جاتا ہے۔ ظا جو ہے نرمی سے ادا ہوگا اور موٹا پڑھا جائے گا۔ اب زا جو ہے سیٹی سے اس کی ادائیگی میں سیٹی سی آواز پیدا ہوگی اور اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہا اور ہا۔ ہا جو ہے یہ تیز ہوا کے شور کی طرح ہے، ہا۔ اور ہا جو ہے ٹھنڈی آگ کی طرح ہے، ہا۔ ان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے ان کی ادائیگی میں۔ اب 2 حرف اور ہیں قاف اور کاف۔ قاف جو ہے وہ موٹا ادا ہوتا ہے، کاف جو ہے وہ باریک ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح عین اور حمزہ بظاہر ان کی آواز اور مخرج میں کافی فرق ہے، لیکن جیسے ہی ان پر ایک جیسی حرکت آ جاتی ہے تو ان کی آواز ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تمام حروف تھے جو ہم آواز حروف ہیں، یعنی ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کا مخرج الگ الگ ہے، تو ان کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک، پہلا سبق، پہلا لیسن، پہلا لیکچر مفردات کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اور سیریز کا آغاز کریں گے جس میں قرآن مجید الف لام میم سے لے کر عامہ پارے تک تجوید کے ساتھ اور اجرا کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آخر میں بس ایک شعر کہہ کر رخصت ہوں گا۔
ہم مسافر تم مسافر سب مسافر الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔